السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ناول انتہائے عشق آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں لسنرز۔ اپنے آج کی ایپیسوڈ بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ہونے جا رہی ہے، تو چلتے ہیں پارٹ نمبر 40 کی جانب۔ شہریار نے ایک سرسری نظر اسے دیکھا اور پھر پلٹ کر صوفے کی طرف بڑھا۔ مانور کی بات کیا؟ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس نے صوفے پر بیٹھ کر میز سے سگریٹ پیک اٹھا کر اس میں سگریٹ نکالا۔ اس نے سگریٹ سلگایا ہی تھا کہ مانور اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سگریٹ پینا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اس نے کہہ کر اگلے پل اس کے ہاتھ سے سگریٹ لے کر ایش ٹرے میں مسلا۔ شہریار نظر اٹھائے دانت پیس کر اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارا بھائی بھی تو پیتا ہے، اس نے اسے کبھی روکا ہے؟ وہ تب کر اٹھ کھڑا ہوا۔ لالا کو اس کی بیوی دیکھ رہی ہوگی، آپ مجھے اپنا دھیان رکھنے دیں۔ بیوی دیکھ رہی ہوگی؟ شہریار کی سوئی اٹکی۔ مانور نے زبان دانتوں میں دبائی۔ میرا مطلب ہے کہ جب لالا کی بیوی ہوگی وہ انہیں دیکھ لے گی۔ اس نے جلدی سے بات بنائی۔ جلدی میں اس کے منہ سے سچ نکل گیا تھا۔ اس کی بات پر سر جھٹک کر شہریار نے سنجیدہ صورت کے ساتھ دوبارہ سگریٹ پیک اٹھانا چاہا، جسے جھٹ سے مانور نے اٹھایا اور پھر ڈسٹ بین میں پھینک دیا۔ یار ماں کیوں تنگ کر رہی ہو؟ آخر کار جھنجھلا کر بول اٹھا۔ نکاح نامے پر سائن کر کے آپ نے خود مجھے تنگ کرنے کا حق دیا ہے، اور ویسے بھی بیویاں تو شوہروں کو تنگ کرتی ہی رہتی ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ وہ ہنس کر کہنے لگی۔ شہریار کا اپنے بال نوچنے کا دل کر رہا تھا۔ تم نے قسم کھا رکھی ہے آج مجھے چین سے نہیں رہنے دو گی؟ اس نے برہم انداز میں پوچھا۔ جی بالکل، اس نے معصومیت سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے پھر میں آج کے لیے گھر سے جا رہا ہوں، اور پھر بیٹھی رہو تم اکیلی اور کرو پریشان چڑیل جنوں کو۔ شہریار دانت پیس کر کہتا سائڈ سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ مانور بھاگ کر اس کے سامنے آئی۔ اچھا سوری، اب تنگ نہیں کرتی، آپ کہیں نہ جائیں، اسے منانے والے انداز میں کہا۔ شہریار بنا کچھ کہے اسے گھورتا رہا۔ سوری نا، اس نے اپنے کان پکڑ کر منہ بسورا، اور پھر اس کی صورت دیکھ کر شہریار کو گھورتی آنکھیں نرم پڑیں، پھر محبت سے اس کے چہرے کا طواف کرنے لگی۔ اٹس اوکے، نظریں پھیر کر آہستہ آواز میں بولا۔ یہ ہوئی نا بات؟ وہ ہنس کر اس کے قریب ہوئی۔ ویسے ہی نرم لہجے میں آہستہ بات کرتے آپ کافی ہینڈسم لگتے ہیں، جن ہرگز نہیں لگتے۔ لہجے میں شوخی تھی۔ ماں، شہریار نے اسے وارن کیا۔ اچھا چلیں آپ یہاں بیٹھیں، میں کافی بنا کر لاتی ہوں، پھر اس چاندنی رات میں ساتھ مل کر پئیں گے۔ اس نے چٹکی بجا کر شہریار کا بازو تھاما، پھر اسے لے کر بیڈ کی طرف بڑھی، اور وہ بیڈ پر بیٹھا پلٹ کر کمرے کی طرف نکل گئی۔ اس کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی شہریار کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ پھیلی۔ پاگل لڑکی، اسے مسکرا کر سر جھٹکا۔ کچھ دیر کے بعد مانور 2 کپ ہاتھوں میں تھامے واپس آئی، اور شہریار کمرے سے غائب تھا۔ شہریار، اس نے فکر مندی سے پکارا۔ اسے لگا کہ وہ چلا گیا ہوگا، اور اس کے چہرے پر مایوسی پھیلی۔ ادھر ہوں ماں، اس کی آواز بالکنی سے آئی۔ ماں کے چہرے پر خوشی دوڑی، وہ جلدی سے بالکنی کی طرف بڑھی۔ شہریار کرسی پر بیٹھا۔ مانور نے ایک کپ اسے دیا، اور پھر اپنا کپ تھام کر اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ چاند کی روشنی میں وہ دونوں کتنے پل خاموش بیٹھے تھے، اس حسین رات کو دیکھ کر محسوس کر رہے تھے۔ وقت نے ایک لمبے عرصے کے بعد انہیں یہ رات نصیب کی تھی، جہاں وہ ایک ساتھ بیٹھے بنا لڑے اتفاق سے مل بیٹھے تھے۔ آپ کو یاد ہے ہماری شادی کو کتنے دن ہو گئے ہیں؟ مانور نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ کیا 11 دن؟ شہریار نے کپ کافی کسیب لے کر کہا۔ آپ کو یاد ہے؟ اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ شادی میری بھی ہوئی ہے ماں، یاد تو ہوگا۔ اس کا انداز سرسری تھا، پر اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے دنیا جہاں کی محبت سمٹ آئی تھی۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ سالوں اس نے اس دن کا انتظار کیا تھا، اسے اپنی دلہن کے روپ میں دیکھنا اس کی سب سے بڑی خواہش تھی، پر وقت نے اسے ایسے موقع پر شہریار کے نام لکھا تھا جب شہریار اپنے آپ کو سمجھنے سے بھی قاصر تھا، جب اس کی محبت نے خود پر انا کا ہول چڑھا لیا تھا۔ محبت اسے مانور سے بہت تھی، پر جانے کب وہ اس کے ایک بات چھوڑ کر اپنی انا کے ہول کو توڑ کر اپنے دل کی بات بتائے گا۔ دونوں دیر رات وہاں بیٹھے ہلکی ہلکی باتیں کر رہے تھے۔ مانور خوش تھی کہ وہ پتھر پگھل رہا تھا، اور شہریار تو پہلے ہی پگھل کر پانی ہو چکا تھا۔ اب دیر تھی تو مانور کے قدموں میں بہہ جانے کی، اس پر اپنی محبت کا راز کھولنے کی، پھر سب کچھ حسین ہو جانے والا تھا۔ تابین اور امتل افندی ٹیبل پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ امتل افندی ناشتہ کرنے کے ساتھ اپنے کسی دوست سے فون پر بات کر رہی تھی، جبکہ تابین بیزاری سی بیٹھی بے دلی سے کافی پی رہی تھی۔ امتل افندی کی باتیں اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ اچھا مانور کی شادی ہو گئی؟ انہوں نے نحوست سے کہا۔ تابین نے انہیں دیکھا۔ ہاں
رشتہ تو ہے اس پر، میں نے اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا، بس نام ہی سنے ہیں، وہ بھی تب معلوم ہوئے جب لالا کو لوگوں کی طرف آنا جانا ہوا۔ خیر مجھے ان کے بارے میں جاننے کا کوئی شوق نہیں، وہ کوپ سے کہتی دوسری طرف سے باتیں سننے لگی۔ پھر کچھ دیر کے بعد کال کٹ کی اور ناشتے کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ مانور کون ہے؟ تابین کو تجسس ہوا تو پوچھ بیٹھی۔ ہاشم خان کی بہن، امطل افندی نے منہ بگاڑ کر جواب دیا۔ ہاشم خان کی بہن ہے؟ تابین حیران ہوئی۔ تم نے کیا اسے یتیم سمجھ رکھا ہے جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو؟ امطل افندی زور سے ہنس کر بولی۔ اوف ماما! تابین نے بیزاری سے انہیں دیکھا۔ آپ کا کیا رشتہ ہے ان سے؟ تابین نے ابرو اٹھایا۔ ہاشم کے والد میرے تایا زاد بھائی ہیں، یہ بتاتے اس کی صورت ایسی بنی جیسے کوئی کڑوی چیز کھا لی ہو۔ واٹ؟ تابین شاک تھی، آج تک اس بات سے انجان تھی، اور یہ آپ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے حیرت سے کہا۔ کیا کرنا تھا تمہیں جان کر؟ یہ کوئی ضروری بات نہیں تھی، وہ مکھی اڑانے والے انداز میں بولی۔ کچھ تو کر ہی لیتی ماما، وہ سوچوں میں گم بولی مگر چونک کر انہیں دیکھا۔ آپ ساری باتیں بتائیں مجھے، یہ بھی کہ ہاشم اپنی فیملی کے ساتھ کیوں نہیں رہتا، یہاں اکیلا کیوں رہتا ہے؟ تابین کا دماغ توڑنے لگا۔ امطل افندی کو جو معلوم تھا وہ سب تابین کو بتانے لگی۔ ہاشم خان کو خان بابا نے گھر سے نکالا ہے، بات رشتے کی تھی، اوپر جو بات انہیں بابا صاحب سے معلوم ہوئی تھی وہ انہوں نے تابین کو بتا دی۔ سب سن کر تابین سر ہلانے لگی، پیشانی پر سوچ کی لکیریں تھیں۔ بابا جان آگے اس نے سوچوں سے نکل کر پوچھا۔ رات کو آئے ہیں پر اپنی لاڈلی کے سوگ میں کمرے میں بند ہیں، پہلے اتنے دن بزنس کے بہانے منہ چھپائے بیٹھے رہے اور اب یہاں بھی یہی حال ہے۔ نازلی کا ذکر کرتے ان کے لہجے میں نفرت اتر آئی۔ کامن ماما، اب ایسے تو نہ کہیں، باپ کے بارے میں ماں کا یہ انداز اچھا نہیں لگا تھا۔ امطل افندی کچھ کہنے والی تھی جب ان کا موبائل رنگ ہونے لگا۔ انہوں نے کال اٹھائی اور دوسری طرف بی جان تھی جنہوں نے انہیں بتایا کہ جمال آغا کل سے جیل میں ہے۔ یہ خبر سن کر وہ جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر انہیں حویلی آنے کا کہہ کر فون بند کیا۔ کیا ہوا؟ تابین ان کی اڑی رنگت دیکھ کر بولی۔ جمال آغا کل سے جیل میں ہے۔ واٹ؟ کیوں؟ تابین حیران ہوئی۔ اس نے ہاشم پر حملہ کیا، ہاشم نے اس کے خلاف رپورٹ لکھوا دی۔ ان کی بات سن کر تابین کا دل باہر آنے لگا۔ ہاشم پر حملہ؟ جمال آغا کی ہمت کیسی ہوئی وہ ہاشم کو کچھ کہتا؟ بات نازلی کی ہوئی تھی اور اسے راستے سے ہٹائیں گے، پھر جمال آغا نے ہاشم پر کیوں حملہ کیا؟ تابین سوچوں سے نکلتی امطل افندی کی طرف متوجہ ہوئی جو اس سے پوچھ رہی تھی وہ ان کے ساتھ جائے گی کہ نہیں۔ وہ جیل تو نہیں جا سکتی تھی، اس لیے چھوٹی حویلی جا رہی تھی۔ دوپہر تک بابا صاحب جمال آغا کو چھڑا کر وہاں لے جانے والے تھے۔ تابین اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر اس نے جمال آغا سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ دونوں ماں بیٹی گھر سے چھوٹی حویلی جانے کے لیے نکلی۔ اس کی بات پر اسپی نے ایک دم ہنسا، لبوں پر مسکراہٹ اور دل میں درد تھا۔ اس نے نازلی سے کچھ نہ کہا، اسے یقین نہ تھا کہ وہ دیوانی کبھی اسے ملے گی تو اس نے کبھی تابین کے ملنے کی خواہش نہیں کی تھی۔ وہ بس اسے بغیر کسی غرض کے چاہتا چلا آ رہا تھا اور اس کے آگے بھی چاہتا رہے گا۔ تابین کے دل میں بھلے کوئی بھی ہو، اسپی اسے چاہنا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس کے دل میں بس وہی تھی، اس کی جگہ کوئی دوسرا نہیں لے سکتا تھا۔ وہ برسوں بعد اس کے دل میں رہ رہی تھی۔ جانے کیسا عشق تھا کہ وہ اس لڑکی سے اتنے سالوں سے کسی اور کو چاہ کر بھی وہ دور، اس سے محبت میں کمی نہیں آ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ اس سے دور رہا تھا، اسے حاصل کرنا تو وہ دیوانہ خواب لگتا تھا۔ وہ کچھ عرصہ اس کے قریب جا بھی رہا تھا اور پھر اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ اس لڑکی کی فکر تھی، وہ خود کو جلا کر راکھ کر رہی تھی اور اسے برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہی اس لڑکی کے لیے اس کی محبت تھی جس میں وہ خود جل رہا تھا، پر اس لڑکی کی تکلیف اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ یہی تو عشق کی انتہا ہوتی ہے جس میں انسان خود کو بھول جاتا ہے اور ہر وقت محبوب کے نام کی تسبیح پڑھتا ہے۔ میں نے برسوں عشق نماز پڑھی، تسبیح محبت ہاتھ لیے، چلا ہجر کی میں تبلیغ کو، اب تیری چاہت کی آیات لیے، ایک آگ وہی نمرود کی ہے، میں اشک ہوں اپنے ساتھ لیے۔ ہاشم واپس آیا تو دونوں سوچوں میں گم خاموش بیٹھے تھے۔ بھوت کیوں بنے ہو؟ اس نے بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا تو وہ لوگ چونکے۔ اسپی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔
और फिर वो लोग वो लम्हों में सालों का सफर तय कर आया था। दिल में धुआं भर गया था। वो लब मुस्कुरा रहे थे। वो हाशिम को जवाब देने लगा। दोनों बातों में लगे थे और नाज़ली वहां से उठकर अंदर की तरफ बढ़ने लगी। आगे बढ़ते वो दुआ करने लगी और कि अल्लाह पाक अस्वी जैसा अच्छा और मुखलिस शख्स ही उसकी आपी की जिंदगी में आए, जो उसकी आपी के सारे गम भुला दे और उसका हाथ थामकर उसे मोहब्बत की दुनिया में ले जाए जहां उसकी बहन हमेशा खुश रहे। थोड़ी चांदनी सी रात हो, कुछ अनकही सी बात हो, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, मेरे चेहरे पर हंसी की, तेरे मुखड़े पर खुशी की झनकार हो, मेरे हमसफर यूं ही मेरी जिंदगी की हर शाम हो। कैसी हैं भाभी साहिबा? दड़ावर धड़ाम से सोफे पर बैठते हुए बोला नूर, और अभी हाल में ही बैठी बातें में मसरूफ थी। दड़ावर की बात पर नूर ने उसे देखा। आज मानो से भाभी होगी। उसने अबरू उठाकर कहा, हाँ तो ने रिश्ते में को भी तो साथ लेकर चलना पड़ता है ना। मैं तुम्हें मानो कहूँ और शहरयार लाला को बुरा लग जाएगा कि मेरी बीवी को मैं बिल्ली कह रहे हो तो फिर मैं गया ना काम से, मुंह बनाकर कहता आहर शरारत में बोलकर हंसा। दरावर के बच्चे मानो बिल्ली वाली मानो नहीं हूँ, लेकिन तुम बिल्ले जरूर हो। नूर तपती हुई उसकी बात पर अभी हंसने लगी, जबकि दरावर ने मुंह बसोरा। मानो भाभी तुमने मुझे बुलाकर अच्छा नहीं किया। दरावर मसनूई हबकी से बोला और उसके मानो भाभी कहने पर नूर चिंचिलाई। ये भाभी की तुम तो साथ से हटाओ, उसने कोप से कहा। और फिर वैसे भी शहरियार को क्यों बुरा लगेगा? मेरी इनसे शादी बाद में हुई थी और तुम्हारी बहन मैं पहले हूँ। वाह वाह क्या बात कर दी। दरावर ने ताली बजाई और फिर आगे होकर कहने लगा, अगर कभी लाला ने मुझे डांटा तो अपने भाई का साथ होगी कि शोहर का? वो कहकर उसे देखने लगा। नूर ने आबी को इशारा किया, मतलब तुम कोई ऐसा काम करने की सोच रहे हो जिससे तुम्हें डांट पड़ने का खतरा हो। आबी ने उसे मशकूक नजरों से देखा। और फिर सोच नहीं रहा हूँ। दरावर ने थोड़ी खुजाई। हाय अल्लाह क्या कर चुके हो? नूर ने जल्दी से पूछा। दोनों हैरत से दरावर को देख रही थी। वो ना, मैं लाला की कार लेकर गया था और कार लग गई मुझसे। हेडलाइट का जनाजा निकल गया। अब लाला जमीनों से आएंगे और फिर उन्होंने मेरा सर फोड़ देना है। वो परेशानी से बता रहा था कि वो पहले भी एक बार शहरियार की कार का एक्सीडेंट कर चुका था और इसके बाद शहरियार ने उसे ड्राइविंग करने से सख्त मना किया था, पर आज दोस्तों से मिलने के लिए जाना था तो वो शहरियार की कार लेकर गया था। अब तुम्हारी खैर नहीं बच्चा, अभी के हाथ झाड़े। तुम लोगों को इसलिए बताया है कि मुझे लाला से बचाना है। दरावर ने मासूम सी सूरत बनाई। मैं तो कुछ नहीं कर सकती। आबी साफ मुकर गई। तुम तो हो ही जड़ेल। दरावर ने तब कर आबी को देखा। मेरी प्यारी मानो, तुम मेरा साथ देना, उस बेवफा की तरह मुश्किल में अकेला मत छोड़ना। वो माँ नूर का हाथ थामकर उदासी से बोला, जैसे आबी के धोखे से उसे बड़ा दुख हुआ हो। नूर और आबी एक दूसरे को देखकर हंसी जब्त करती उसके ड्रामे में देख रही थी। एक शर्त पर। नूर ने उसका हाथ थपकर कहा, हर शर्त मंजूर है, तुम बोलो तो सही, जान भी वार दूंगा। वाओ इमोशनल होकर कुछ ज्यादा ही बोल गया। जान ही वारनी है तो शहरयार लाला के हाथ ही लग जाओ। वो मदद क्यों मांग रहे हो? आबी ने तंजिया कहा। दरावर उसकी बात पर मक्खी उड़ाई जैसे उसकी बात सुनी ही ना हो। तुम कहो मानो क्या शर्त है? उसने नूर को देखा और फिर उस वक्त शरारती सादा सा बड़ा शरीफ लग रहा था। तुम हमें आइसक्रीम खिलाओगे, वो भी अपनी पॉकेट मनी से? नूर ने मजे से कहा। दरावर ने खुशी से हाँ में सर हिला दिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? जबकि आबी ने अपना सर पीटा। कुछ मांगना ही था तो कुछ बड़ा मांगती, पागल लड़की। तुम इस शैतान को हमारे बस में कर सकती थी, पर अफसोस। आबी ने झिंझलाकर। दरावर एकदम जोर जोर से हंसने लगा। ची अफसोस, तुमसे तो हमेशा चिड़ेलों की तरह ही मुझे अपने बस में करने का सोचती हो, पर तुम इस मकसद में कामयाब कभी नहीं होगी, जल कुकड़ी कहेंगी। दरावर ने हंसकर कहते हुए आबी को चिढ़ाया था। उसकी बात पर नूर अपनी हंसी जब्त करने लगी। तुम आने दो लाला को, फिर तुम्हारी हंसी ऐसी बंद होगी ना जैसे तुमने हंसने का तरीका भूल जाओगे, तब तुम्हारी सूरत देखने की लायक होगी। दरावर के बच्चे। आबी ने उसे आने वाले लम्हों से डराया। जाओ जाओ, दरावर ने हंसकर हाथ लहराया। तभी शहरियार बोलने की आवाज आई। वो नौकर से बात करके हाल में आया और आबी ने हंसकर दरावर को इशारा किया और दरावर की हंसी को ब्रेक लगी। उसने शहरियार को पास आते देखा और फिर अगले ही पल वो सोफे से दूसरी तरफ जंप करता सोफे के पीछे छुप कर बैठ गया। उसकी हरकत पर आबी और नूर पहले ही हैरान हुई, फिर उनके लिए हंसी कंट्रोल करनी मुश्किल होगी। शहरियार उनके करीब आया। दरावर बाहर आओ, उसकी भारी आवाज गूंजी थी। वो दरावर को चुपते देख चुका था। दरावर ने अल्लाह का नाम लेकर सोफे पर दोनों हाथ जमाए और थोड़ा सा ऊपर हुआ और आबी और नूर के दरमियान सोफे के पीछे से सिर्फ आंखें
دکھائی دے رہی تھی۔ پھر ان دونوں بھائیوں کے درمیان دونوں مشکل سے ہنسی ضبط کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ یہ کیا ہے، کوئی گیم کھیل رہے ہیں؟ سیدھے طرح سامنے آؤ۔ شہریار کی آواز میں غصہ تھا۔ وہ جھٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک تو تم کار پوچھے بغیر ہی لے کر گئے اور اوپر سے اس کا حال واپس لے کے آئے۔ میں نے تمہیں ڈرائیونگ کرنے سے منع کیا تھا، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے سخت لہجے میں کہا۔ شہریار کو اس پر سے پیار بہت تھا، پر غلطی کرنے پر وہ سختی سے اسے ڈانٹتا تھا۔ اس نے سخت لہجہ اپنایا۔ شہریار بات گاڑی کی نہیں تھی، پر اگر اسے نقصان پہنچ جاتا تو وہ لالا وہ دراور نے تھوک نکلا۔ اس سے بات نہیں بن پا رہی تھی، اس لیے وہ کیا۔ تبھی نور نے ایک دم کھڑی ہوئی۔ شہریار اس کو ڈانٹے مت، بیچارے کو بازو پر چوٹ لگی ہے اور اس کے بازو اتنا دکھ رہا ہے نا۔ دراور نے اسے پلٹ کر آنکھ ماری اور اس کے جھوٹ بولنے پر آبی اور دراور نے حیرت سے اسے دیکھا، جبکہ شہریار کے چہرے پر غصے کی جگہ پریشانی پھیلنے لگی۔ تمہیں چوٹ آئی ہے؟ شہریار فکر مندی سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ دراور نے جلدی سے اپنا بایاں بازو تھام لیا۔ مانو جھوٹ تو بول چکی تھی، اب اسی کے آگے سب سنبھالنا تھا۔ جی، وہ منہ بسور کر بولا۔ شہریار نے جلدی سے اسے تھام کر صوفے پر بٹھایا۔ زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ دکھاؤ مجھے۔ شہریار اس کی آستینیں اوپر کرنے لگا۔ دراور نے ایک دم اسے روکا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، آستین اوپر کرنے کو چھوڑیں، میرے درد کو محسوس کریں بس۔ وہ درد بڑے لہجے میں بولا تھا۔ آستین اوپر کرنے سے ان کا پول کھل جانا تھا اور کوئی چوٹ نہیں آئی تھی۔ کتنا ڈرامہ ہے یہ دراور، تم جھوٹ نہ بولتی تو اس کی شامت آ رہی ہوتی۔ آبی نے چبا کر نور کی کان میں سرگوشی کی۔ چلو اٹھو، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ اور پھر شہریار اٹھ کر کھڑا ہوا۔ نہیں، اب اتنا بھی درد نہیں ہو رہا، میں آرام کروں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ دراور ہڑبڑا کر اسے دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آبی، تم گلاس کا دودھ اور کچھ کھانے کے لیے میرے کمرے میں لے آنا، پھر ٹیبلٹ لے کر آرام کروں گا۔ آگے بڑھ کر آبی کو آنکھ مار کر کہتا وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جن کہیں کا ڈرامے باز۔ آبی نے دانت پیس کر پھر کچن کی طرف بڑھنے لگی۔ نور اس کے پیچھے جانے لگی۔ جب شہریار نے اسے پکارا ماں، وہ رک کر اس کی طرف پڑی۔ شہریار صوفے پر بیٹھا، اس کے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گئی تو شہریار نے کچھ پل اسے دیکھا اور پھر بولا، تم نے دراور کو بچانے کے لیے جھوٹ بولا؟ یہ نہیں کہوں گا کہ تم نے غلط کیا، اپنی طرف سے تم نے دراور کو بچانا چاہا، پر ماں کوئی اس کا دشمن نہیں ہوں۔ بات یہ نہیں کہ وہ میری کار لے کر گیا، مجھے اس پر غصہ ہے۔ اس نے رک کر نفی میں سر ہلایا۔ ماں نور سانس روکے اسے سن رہی تھی۔ بلکہ مجھے اس کی فکر ہے، وہ جس ایج میں ہے، اس ایج میں اس لڑکے جذباتی ہوتے ہیں، اور پچھلی بار بھی اس نے اپنے کسی دوست کے اصرار کرنے پر اس کے ساتھ ریس لگائی، کار کو ڈیمیج کیا، پر اللہ نے اسے بچا لیا۔ میں نے گھر میں کسی کو یہ بات نہیں بتائی کہ سب پریشان ہوں گے، اور ڈرائیور کو ڈرائیونگ کرنے میں سے روک دیا، پر آج پھر وہ کار لے گیا۔ مانا کہ آج وہ دوست سے ملنے گیا تھا، پر تیز ڈرائیو کرتے آج پھر اس کی کار لگی۔ اللہ نہ کرے اگر کل کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو وہ پیشانی مسل رہا تھا۔ بس میں چاہتا ہوں کہ وہ سمجھدار بنے اور پھر جو مرضی کرے، اور کیونکہ تب تک اسے اچھے برے کی خبر ہوگی، اور اس کے بعد ابھی اس کے لاؤبالی کی پن کی وجہ سے اسے خطرے میں نہیں دیکھ سکتا، اس لیے اس پر غصہ کر جاتا ہوں۔ وہ سر جھکا کر آہستہ سے بول رہا تھا۔ مانور پلکیں چپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ شہریار کو غصہ کرنے کی عادت تھی، بغیر کسی وجہ سے ریئیکٹ کر جاتا ہے، پر اس نے تو حیرت ہوتی ہے کہ کیا ہوا جو اس کی گاڑی لے گیا۔ پر اب شہریار کی باتیں سن کر اسے لگا کہ وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھا، وہ جو کر رہا تھا اس کی بھلائی کے لیے۔ آئی ایم سوری، نور نے شرمندگی سے کہا، میرا مقصد تمہیں شرمندہ کرنا نہیں تھا، میں بس تمہیں بتا رہا تھا کہ دانتوں ہمارے اپنوں کو صحیح راہ پر لانا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، اور تم نے آج جو کیا اس کی محبت میں کیا، پر کبھی بھی ہماری بہت زیادہ محبت بھی ہمارے اپنوں کے لیے نقصان بن جاتی ہے۔ کچھ پل کے لیے رکا اور پھر مانور کو دیکھا۔ میں نے آج تمہاری وجہ سے دراور کو کچھ نہیں کہا، پر اب سمجھانا تمہاری ذمہ داری ہے کہ آئندہ وہ ایسا نہ کرے۔ اور اس کے بعد وہ نرمی سے کہتا اٹھ کر چلا گیا۔ مانور لمبی سانس کھینچ کر دراور کے کمرے کی طرف بڑھی۔ السلام